کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے مگر اندر ہی اندر دل کو کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ غم ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر روح پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ انسان ظاہری طور پر ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، نہ کسی سے شکایت کر سکتا ہے، نہ اپنے درد کو بیان کر سکتا ہے، بس خاموشی سے سہتا رہتا ہے۔ ایسے غم سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل کی روشنی کو آہستہ آہستہ بجھا دیتے ہیں، امید کو کمزور کر دیتے ہیں، سکون کو چھین لیتے ہیں اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے غموں سے جو ہمیں اندر ہی اندر ختم کر دیں۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے دل کے ہر درد کو جانتا ہے، وہ خاموشی سے بہنے والے آنسو بھی دیکھتا ہے اور وہ وہموں اور خدشات کو بھی سمجھتا ہے۔ جب ہم اپنے غم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا سکون عطا کرتا ہے جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ اس لیے جب دل پر بوجھ ہو تو اسے اللہ کے سامنے رکھ دو، وہی سب سے بہترین سننے اور سنبھالنے والا ہے۔ اللہ ایک رات میں سبھی حالات بدل سکتا ہے اور یہی اس کی ربوبیت کا کمال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کئی بار ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی راستہ نہیں بچا، جیسے ہر در بند ہو گیا ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ جو رب سمندر کو راستہ دے سکتا ہے، جو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر بادشاہوں کے دربار تک پہنچا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی ایک ہی رات میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری وہ ایک سجدے والی رات، وہ ایک دعا، وہ ایک آنسو تمہارے حق میں کیسے فیصلے لکھوا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو بس ایک نظر آسمان کی طرف کر لینا اور اپنے دل سے کہنا، میرا اللہ مجھے چھوڑنے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس لیے یہ یاد رکھو، اللہ نہ صرف تمہیں تمہاری آزمائش سے نکالے گا بلکہ تمہیں اس سے بہتر مقام عطا کرے گا۔ تمہاری اداسی سکون میں بدلے گی، تمہاری بے بسی طاقت بنے گی اور تمہارا صبر انعام میں بدلا جائے گا۔ بس اس ان قریب پر ایمان رکھو، یہ ان قریب تمہارے حق میں خیر لے کر آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے اور اگر دیر ہے تو بہتری کے لیے ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو وہ کمال کا دیتا ہے، جو تمہارے حق میں بہترین ہو، جو تمہارے دل کو بھی سکون دے اور تمہاری تقدیر کو بھی سنوار دے۔ یاد رکھو، اگر تمہیں دیر سے کچھ مل رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ عام چیز نہیں، وہ تمہارے رب کا خاص انعام ہے۔ بس صبر کرو، دعا سے جڑے رہو اور دل میں یہ یقین رکھو کہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ کبھی تمہیں کمزور یا ادھورا نہیں دے گا بلکہ مکمل، خوبصورت اور کمال کا دے گا، مگر اپنے وقت پر۔ دنیا میں ہر کہانی کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں ان کے لیے اختتام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔
اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے پر چلیں گے انہیں بہترین نصیب ملے گا، وہی جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ شاید آج تمہیں لگے کہ تمہاری قربانیاں رائگاں جا رہی ہیں، تمہارے صبر کا کوئی بدلہ نہیں اور تمہاری دعائیں بے اثر ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہارے ہر آنسو، ہر قربانی اور ہر آزمائش کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس ثابت قدم رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ وہی ہے جو نیکی کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ یعنی جب دنیا کی رسیاں ہاتھ سے چھوٹ جائیں تب وہ ایک رسی تھام لو جو کبھی ٹوٹتی نہیں، اللہ کا تعلق۔ یہ وہ تعلق ہے جو دکھ میں، تنہائی میں اور بکھراؤ میں سب سے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ اگر تمہیں بار بار ٹوٹتی امیدوں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں واپس اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پہچانو، اسے پکارو اور اسی سے مانگو، کیونکہ وہی ہے جو تمہیں تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدوں سے نکال کر ایک مکمل اور سکون والی زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے جڑنے کے لیے کبھی کبھی دل کا بکھرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض تعلق صرف خاموشی، آنسو اور ٹوٹے دلوں کے ذریعے بنتے ہیں، اور وہ تعلق جب اللہ سے جڑ جائے تو پھر دنیا میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، صرف رزق کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر اس خیر کی بات ہو رہی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو سکتا ہے تم بس ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور اللہ تمہارے لیے کئی کھڑکیاں کھول دے۔ ہو سکتا ہے تم ایک انسان کے بدلنے کی دعا کر رہے ہو اور اللہ تمہارا پورا ماحول بدل دے۔ تم سوچو کہ بس ایک چھوٹا سا کام ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں ایسی بڑی کامیابی دے دے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایمان یہی ہے کہ ہم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں بغیر کسی شک کے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو اپنی رحمت کے مطابق دیتا ہے، تمہارے اعمال یا تمہاری اوقات کے مطابق نہیں۔ وہ رب ہے، وہ مالک ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی۔ وہ اس وقت دیتا ہے جب تمہاری ہمت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو خدا سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دل اس کے حضور جھکے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ خود ان کا مرہم بن جاتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ دل توڑنے والے کہاں جائیں گے؟ وہ کس در پر جائیں گے جہاں ان کے ظلم کی کوئی گنتی نہ ہو؟ دنیا میں شاید لوگ ان کی باتوں کو بھول جائیں، ان کے رویوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن اللہ کے یہاں دل آزاری ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اصل خسارہ تو انہی کا ہے جو دل توڑتے ہیں، کیونکہ دل ٹوٹنے والے کو تو خدا مل جاتا ہے، مگر دل توڑنے والے کے پاس پھر کوئی پناہ نہیں بچتی۔ اس لیے سب سے بڑی سمجھداری یہی ہے کہ ہم اپنے لفظوں اور رویوں میں نرمی رکھیں، کسی کو حقیر نہ جانیں اور کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، ورنہ دل توڑنے والے کے لیے آخرت میں سخت حساب ہے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے
کہ اپنے رویے پر نظر رکھی جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، بلکہ ان میں شامل کرے جو دل جوڑنے والے ہیں۔ یہ تدبیر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بے چین نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر یقین رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائے گا۔ دوسروں کے حصے پر نظر نہ ڈالو، اللہ نے تمہارے لیے الگ پلان بنایا ہے۔ سکون کے ساتھ دعا کرو اور اپنی محنت جاری رکھو۔ یاد رکھو اللہ کا نظام کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ راستہ بنا کر چاہے دیر سے مگر تم تک پہنچ ہی جائے گا۔ بس دل میں یقین رکھو اور مطمئن رہو۔ جب آپ کا ذہن بار بار ایک ہی بات سوچے تو بس رک جائیں اور دل سے کہہ دیں، یا اللہ یہ معاملہ تیرے سپرد۔ یقین جانیں وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ آپ کے دماغ کو سکون بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ بے سکونی ختم ہو تو اپنے دل و دماغ کو اس کے ذکر سے بھر دیں۔ اس سے بہتر علاج نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی مشورہ۔ اللہ وہ ہے جو سوچوں کے طوفان کو بھی خاموش کر دیتا ہے، بس آپ اسے دل سے پکاریں۔ تو اگر کبھی دل تھک جائے، آنکھیں بھیگ جائیں اور لگے کہ اب کچھ نہیں بچے گا، تب دل سے ایک بار پکار کر دیکھیں۔ مقدر لکھنے والا ہرگز بے خبر نہیں، وہ خاموش ہے، بے پرواہ نہیں، اور جب وہ بدلے گا تو یوں بدلے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا دل سجدے سے اٹھنا نہیں چاہے گا۔ رزق اور نصیب زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارا رزق روک سکتی ہے اور نہ کسی اور کا حصہ تم لے سکتے ہو۔ ہماری بے چینی اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وقت پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں اسی وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ کبھی تاخیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ تم بہتر تیار ہو جاؤ یا تاکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوچو کتنی بار تمہیں وہ چیزیں نہیں ملی جو تم نے مانگی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اسی طرح کتنی بار تمہیں وہ نوازشیں ملی جن کی تم نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہمارے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر آنسو گنتا ہے، ہر ٹوٹے دل کی صدا سنتا ہے اور ہر چپ کی فریاد کو جانتا ہے۔ آپ آج اگر آزمائش سے گزر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے اجر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ صلہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے مگر جو آخرت میں عطا کرے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا، اور پھر جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو یہی آزمائشیں آپ کے لیے باعث فخر ہوں گی۔ اس لیے کبھی مت سوچیں کہ آزمائش میں اللہ دور ہے، وہ سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے۔ آپ صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آزمائشیں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا اجر ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔
تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اس وقت دل سے نکلتا ہے جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، جب دنیا اسے دھتکار دیتی ہے، جب کوئی بات نہیں سنتا، جب کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، جب اندر سے آواز آتی ہے اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ایک بہت گہرا سبق دے رہا ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہے، اصل طاقت اللہ ہے، اصل کارساز اللہ ہے، انسان نہیں، دنیا نہیں، حالات نہیں، صرف اور صرف اللہ۔ تو پھر کہو اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ جملہ بڑے مضبوط لوگوں کا ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو روتے بھی ہیں مگر امید اللہ سے ہی رکھتے ہیں، جو دل کی گہرائی سے جانتے ہیں کہ اگر اللہ ساتھ ہے تو دنیا کے تمام دروازے بند ہو کر بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ کیا خوبصورت دعوت ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ دنیا میں انسان کا دل بہت چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، مال، لوگ، خواہشات، نام، شہرت، لیکن یہ سب وقتی ہیں، بدل جانے والے ہیں، مایوس بھی کر سکتے ہیں، مگر جب انسان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے سکون، محبت اور اطمینان ملتا ہے، ایسا سکون جو کسی اور چیز سے ممکن ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم فارغ ہو جاؤ، جب دنیاوی کام مکمل ہو جائیں، جب دل تھک جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ وہی ہے جو تھکے ہوئے دل کو راحت دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے اور بے چینی میں سکون ڈال دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک ایسا روحانی راستہ دکھاتی ہے جہاں مصروفیات، دکھ، خوشی یا تنہائی کے ہر لمحے میں ہمارا دل صرف اللہ کی طرف مائل ہو۔ ہم کسی سے امید نہ رکھیں، کسی سے شکوہ نہ کریں، صرف اپنے رب سے مانگیں، اسی پر یقین رکھیں اور اسی سے دل لگائیں۔ یہ آیت صرف تسلی نہیں بلکہ عمل کی دعوت بھی ہے کہ زندگی کی ہر مشکل، ہر ذمہ داری، ہر عبادت، ہر فریضہ، ہر امتحان قابل برداشت ہے، لہٰذا ہار نہیں ماننی، رونا نہیں، بھاگنا نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب بھی تھک جاؤ، بوجھ محسوس ہو یا لگے کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا تو یہی آیت پڑھ لو، دل میں بیٹھا لو اور اپنے آپ سے کہو میرا رب جانتا ہے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، اسی لیے اس نے یہ میرے لیے لکھا۔ جب آپ کسی آزمائش میں ہوں تو جلدی مایوس نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ نے یہ حال ہمارے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ صبر دراصل یہ مان لینا ہے کہ یہ وقت بھی اللہ کی مرضی سے آیا ہے،
اور جب اللہ چاہے گا تو یہ بدل بھی جائے گا۔ یہ سوچ بندے کو بے قراری سے بچاتی ہے۔ توکل یہی ہے کہ انسان اپنی محنت کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں لیکن آخر میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ توکل کا مطلب ہار مان لینا نہیں، بلکہ دل کا یہ یقین ہے کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو ہونا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا اور وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو رب اس کے لیے کائنات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر لوگ، حالات، چیزیں سبھی اس کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ انسان کے دل کی سکون بھی رب کے راضی ہونے سے ہے، اس کے قدموں کی مضبوطی بھی رب کے وسیلوں سے ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی رب کی رضا سے جڑی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ زمین و آسمان کی طاقتوں کو بھی بندے کے حق میں لگا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اصل کامیابی بندے کے رب کو راضی کرنے میں ہے، کیونکہ جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کائنات کا ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں امید بھی دیتی ہے اور ایک راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اگر تم اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہو اور اپنی زندگی نیکی، سچائی، عدل، صبر، محبت اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو زندہ رکھیں اور ہر دن، ہر لمحہ نیکی کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں، کیونکہ جنت صرف وعدہ نہیں بلکہ ایک یقین ہے۔ اگر ہم راستہ نہ چھوڑیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، دعا کرنا اور صبر سے کام لینا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ہماری مدد کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ مشکل وقت صرف اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنی کمزوری کو پہچانیں اور اس کی رحمت کے منتظر رہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب انسان خلوص دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ جو رب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے وہ ہماری زندگی کی مشکلات کے لیے بھی راستے بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا، استقامت اور اللہ پر یقین کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زندگی میں بعض وقت انسان اتنے دکھ، صدمے یا بے بسی سے گزرتا ہے کہ الفاظ اس کے ساتھ نہیں دیتے۔ دل میں ایک ایسا طوفان ہوتا ہے جسے زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ایسے لمحے میں انسان صرف خاموش ہوتا ہے، نہ کوئی شکوہ، نہ فریاد، بس خاموشی، اور یہی خاموشی اللہ کے سامنے سب سے زیادہ گہری گفتگو ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق صرف لفظوں پر نہیں چلتا، بلکہ دل کی حالت، آنکھ کے آنسو اور سجدے کی خاموشی بھی اللہ کے نزدیک بہت کچھ کہتی ہے۔ دعا ایک ایسا راز ہے جو صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ کوئی اور اسے نہیں جانتا، کوئی اور اس کی شدت اور درد کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن اللہ وہ سب جانتا ہے۔
جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشیں کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ اور آپ کا اللہ شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بے خبر رہتی ہے مگر آسمان گواہ بن جاتا ہے۔ جب تمہیں وہ چیز مل جائے جس کے لیے تم نے دن رات ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری محنت یا چالاکی کا پھل نہیں بلکہ رب کا فضل ہے۔ اکثر انسان دعا کے وقت رو رو کر مانگتا ہے، سجدوں میں گڑ گڑاتا ہے اور وعدے کرتا ہے کہ اگر یہ نعمت مل گئی تو شکر گزار رہیں گے، مگر جیسے ہی دعا قبول ہوتی ہے آہستہ آہستہ دل سے وہ شکر اور عاجزی کم ہونے لگتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سب عطا صرف اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ اصل امتحان تو دعا کے پورے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا تم رب کو یاد رکھتے ہو؟ کیا شکر ادا کرتے ہو؟ یا پھر اسی کی نعمت کو بھول کر دنیا میں کھو جاتے ہو؟ زندگی میں ہر کامیابی اور ہر آسانی کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان تمام اسباب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بعض اوقات ہم کسی ایک راستے پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، کسی ایک وسیلے کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر وہ راستہ بند ہو جائے تو مایوسی گھیر لیتی ہے۔ مگر جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ بہتر دروازے کھول دیتا ہے۔ جب ایک راستہ مشکل لگتا ہے تو وہ ایسے نئے راستے بنا دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اسباب پیدا کرنے والے، میرے لیے بہتر اسباب پیدا کر، کیونکہ ہم محدود عقل سے نہیں جان سکتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی موقع، کسی رشتے یا کسی وسیلے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کرے جو ہمارے حق میں بہترین ہوں۔ جب ہم اس یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہماری توقع سے بڑھ کر راستے نکالے گا اور ہمیں بہترین وسائل عطا کرے گا انشاءاللہ۔